السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اسٹوڈنٹس ویورس کو بہت بہت خوش آمدید مبین احمد ٹیوٹوریل چینل میں. آج کا ٹاپک ہے فزکس کے حوالے سے ایرر. یہ یاد رہے کہ کلاس 10 میں پہلے تھی یہ فزکس، لیکن اب اس کو 8 اور 9 میں لے آئے ہیں. لہٰذا کلاس 8 اور 9 کے اسٹوڈنٹ خاص طور سے جو ہے ان کے لیے یہ چیپٹر نمبر 1 ہے جس کا نام ہے انٹروڈکشن. چیپٹر نمبر 1 ہم ڈسکس کر رہے تھے، اسی کی سیریز چل رہی ہے. نام ہے اس کا انٹروڈکشن، تعارف ہے. یہ ایکچولی کیا ہے؟ انٹروڈکشن، تعارف. فزکس کیا ہے، اس کی برانچز کیا ہیں. پھر سائنٹیفک میتھڈ پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور اب اس کے بعد ایرر پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایرر کیا ہے. دیکھیں، آپ لوگوں نے 9 کلاس میں پریکٹیکل پرفارم کیا ہوگا. یہ نہیں کیا تو آپ کریں گے، پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کریں گے، پریکٹیکل پرفارم کریں گے. کبھی آپ کو کسی چیز کی لینتھ میجر کرنی ہوتی ہے، کبھی ڈائیمیٹر میجر کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو دے دیا جائے گا یہ اسفیریکل بال دے دی، میٹل بال، کہا جائے گا کہ اس کا ڈائیمیٹر کیلکولیٹ کریں. تو آپ اس کے لیے آپ کوئی بھی میجرنگ انسٹرومنٹ دے دیتے ہیں، اسکرو گیج دے دیتے ہیں، ورنیئر کیلیپر. جب آپ لیب میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک میجرنگ انسٹرومنٹ دیا جائے گا جس کے ذریعے آپ اس کا ڈائیمیٹر کیلکولیٹ کریں گے. ڈائیمیٹر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو موٹائی ہے اس کی، میٹل بال کی موٹائی. سائنس آپ نے دیکھی نہیں، وہ بیرنگ بالز جو ہوتی ہیں، بیرنگ بالز ٹائپ کی چیز ہے یہ، میٹل کی بنی ہوئی. تو اس میں جو ہے درمیانی جو اس کی موٹائی ہے، دیٹ از کالڈ ڈائیمیٹر. تو اس کی موٹائی کیلکولیٹ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی ایک سلنڈر ہے، اس کی لینتھ کیلکولیٹ کیجیے. لینتھ آف سلنڈر کیلکولیٹ کرنے کے لیے ورنیئر کیلیپر دے دیا جاتا ہے. ڈائیمیٹر کے لیے اس سے بھی ہو سکتا ہے اسکرو گیج دے دیا جاتا ہے. مختلف میجرنگ انسٹرومنٹ ہیں جس کے ذریعے بعض اوقات آپ کو والیوم کیلکولیٹ کرنا ہو کسی لکوڈ کا تو اس کے لیے گریجویٹڈ سلنڈر دے دیا جاتا ہے. یعنی مختلف میجرنگ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ 2 چیزیں خاص طور سے بڑی امپورٹنٹ ہیں تو 3. پہلی چیز ہے ایکسپیریمنٹر. ایکسپیریمنٹر کہتے ہیں وہ شخص یا وہ پرسن جو کہ ایکسپیریمنٹ پرفارم دا ایکسپیریمنٹ. لو بھائی گر گئی نیچے. چلیں بھائی، یہ ہم نے بنائی تھی ایک نظر، ہاں سیدھی ہے. یہ جو ہے میں نے کوشش کی تھی چھوٹی سی اس کو بنانے کی. یہ کینوس ہے، کینوس کے اوپر اس کو ہم نے جو ایکریلک پینٹنگ کی ہے. اب چونکہ یہ نیچے گر گئی میرے ہاتھ لینے کی وجہ سے تو کوئی بات، اس کو دیکھ لیں. یہ اس طرح سے اس کے پیچھے جو ہے یہ بھی دیکھ لیں، اس کے پیچھے جو ہے کینوس لگا ہوا ہے. تو ایک لکڑی کا فریم ہوتا ہے، اس پہ کینوس ہوتا ہے، اور اس پہ پھر ایکریلک پینٹنگ یا آئل پینٹنگ کی جاتی ہے. دس از ایکریلک پینٹنگ. بہرحال یہ نیچے گر گئے، اب اس کو ہم دوبارہ نہیں لگا رہے. بہرحال یہاں پہ آ جائیں کہ ایکسپیریمنٹر ہوتا ہے یعنی ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے والا کوئی شخص جو کہ لیب میں جس طرح اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کریں. آپ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کیا بن گئے؟ ایکسپیریمنٹر، یا آپ کو آبزرور بھی کہتے ہیں. آپ پرفارمس ایکسپیریمنٹ، آپ ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرتے ہیں. جو ایکسپیریمنٹ پرفارم کرے اس کو ایکسپیریمنٹر کہتے ہیں. اچھا، پھر جس ڈیوائس کے ذریعے آپ ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں، یعنی ڈائیمیٹر کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیچر دے دیتے ہیں، اسکرو گیج دے دیتے ہیں، یا ورنیئر کیلیپر، یا کوئی بھی ڈیوائس دے دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایکسپیریمنٹ. تو وہ جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہے، دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز ہو گئی میجرنگ انسٹرومنٹ. کیا توجہ رہے؟ دوسری چیز ہے میجرنگ انسٹرومنٹ. یہ وہ ڈیوائس یا انسٹرومنٹ یا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ چیزوں کو میجر کرتے ہیں. اوکے. ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایکسٹرنل کنڈیشن. کہ جب آپ لیب میں گئے، پرفارم کر رہے تھے پریکٹیکل، تو اس وقت کلائمیٹ کیسا تھا، ٹمپریچر کیسا تھا، ایئر بلو کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی. یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اکثر اوقات یہ ایکسپیریمنٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ ایکسٹرنل کنڈیشن کہلاتی ہے جو نیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر فرض کر لیں ٹمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے باہر کا ٹمپریچر یا روم کا ٹمپریچر، تو ایک نیچر میں وہ اس وقت ٹمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بیونڈ یور. تو خاص وقت کے دوران جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے بیونڈ ہوتا ہے، آپ کے کنٹرول سے. ایکسپیریمنٹر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایئر کنڈیشن آن کر لیں، وہ ایک الگ کیس ہے. تو تیسری چیز ہو گئی ایکسٹرنل کنڈیشن. کیا ہے؟ پریکٹیکل پرفارم کرتے وقت یہ اس ٹائپ کی چیزیں، 3 چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھیے گا. اب آپ پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہیں تو آپ نے فرض کر لیں اس کا ڈائیمیٹر کیلکولیٹ کیا. تو جو آپ نے کیلکولیٹ کیا پرفارم کر کے، اس کو بولتے ہیں ایکسپیریمنٹل ویلیو، کیونکہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے حاصل کی. اور اس کی ایک ایکچوئل ویلیو ہوگی جو پہلے سے کیلکولیٹ ہوتی ہے، ریئل ویلیو ہے ایکچوئل ویلیو. تو فرض کر لیں کہ ڈائیمیٹر کی جو ایکچوئل ویلیو ہے، ایکچوئل ویلیو آف دا ڈائیمیٹر
فرض کریں فرضی بات ہو رہی ہے، وہ ہے 3.5 سینٹی میٹر. اس کی جو ایکچوئل ویلیو کتنی ہے 3.5. لیکن جب آپ نے ڈائی میٹر کیلکولیٹ کیا آپ کی ایکسپریمنٹل ویلیو نکلی 3.1 سینٹی میٹر. آپ غور کریں کہ 0.4 سینٹی میٹر کا فالٹ آ گیا یا ڈفرینس آ گیا. یہ جو ڈفرینس آیا ہے بٹوین ایکچوئل ویلیو اینڈ آبزروڈ ویلیو یعنی ایکسپریمنٹل ویلیو اور ریئل ویلیو کے درمیان جو ڈفرینس آ گیا ہے پریکٹیکل پرفارم کرتے ہوئے، دیٹ ڈفرینس بٹوین دا ریئل ویلیو یعنی ایکچوئل ویلیو اینڈ دا آبزروڈ ویلیو، دیٹ ڈفرینس از کالڈ ایرر. اسے ایرر کہتے ہیں. اس کا مطلب کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے، کہیں ایرر ہو گیا ہے. تو ڈفرینس بٹوین، تو اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے اس کو ہم باقاعدہ بالکل اینڈ میں لکھ دیں گے. ڈفرینس بٹوین کی شارٹ فارم استعمال کی B/W، بٹوین ریئل یا ایکچوئل ویلیو یا ایکچوئل ریڈنگ بھی کہتے ہیں. یہ جو آپ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں اسی کا نام اکثر لیب میں ریڈنگ بول رہے ہوتے ہیں ہم. تو ایکچوئل ریڈنگ اینڈ آبزروڈ ریڈنگ یا ویلیو اینڈ ایکسپریمنٹل ریڈنگ. اس کو کئی نام ہیں، آپ ناموں میں نہ جائیں، آپ سے فوکس کریں اصل بات پہ. ایکسپریمنٹل ریڈنگ کہ دو طرح کی ریڈنگ ہو گئی. ایک ریڈنگ ہو گئی ایکچوئل ریڈنگ اور ایک ہو گئی ایکسپریمنٹل ریڈنگ. اب اس کی اگر ایکچوئل ریڈنگ 3.5 سینٹی میٹر تھا ڈائی میٹر تو 3.5 ہی نکلنا چاہیے تھا، لیکن آیا 3.1. تو یہ جو ڈفرینس آیا 0.4 سینٹی میٹر کا، دس از ایرر. اب یہ ایرر کیوں ہوا؟ یہ غلطی تو سمجھ میں آ گئی کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ ایرر 3 وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے 3 ریزنس ہیں یا 3 کارن ہیں اس ایرر کے. ہندی میں یہ بولتے ہیں نا کارن. 3 کارن کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلا جو کارن ہے اس کا وہ یہ ہوگا، پہلا کارن ایکسپیریمنٹر ہے. یہ جو مٹ گیا چلو بورڈ پہ. پہلا کارن کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹر ہے. ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے والا شخص ہے یا اسٹوڈنٹ ہے جو ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے، ان کو جو انسٹرکشنز دی تھی انہوں نے صحیح طرح اس کو فالو نہیں کیا اور اس کے مطابق پریکٹیکل پرفارم نہیں کیا. تو پرفارم کرنے والے کے ہاتھوں سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا. تو پہلا جو ایرر ہے وہ کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ ایکسپیریمنٹر کی وجہ سے. ڈیو ٹو ایکسپیریمنٹر، پریکٹیکل پرفارم کرنے والے کی وجہ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. اسے کہتے ہیں پرسنل ایرر. کیا کہا جاتا ہے اسے؟ بولیں پرسنل ایرر. دس از کالڈ پرسنل ایرر. کہ یہ ایک پرسن کی وجہ سے ہو گئی جو پریکٹیکل پرفارم کر رہے تھے. ہو گئی غلطی، ہو جاتا ہے. تو یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے غلطی ہو گئی ہو. پھر ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ بالکل صحیح پریکٹیکل پرفارم کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز آف دا ٹیچر، اگر آپ ان کے مطابق کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اگر ایرر آ رہی ہے تو اس کی پھر ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو میجرنگ انسٹرومنٹ آپ نے استعمال کیا اس میں کوئی ایرر موجود ہو. یہ دوسرا ہے. میجرنگ انسٹرومنٹ کے اندر بھی ایرر ہو سکتی ہے. اس کو بولتے ہیں پرسنل ایرر ہو گئی. اور میجرنگ انسٹرومنٹ کی وجہ سے بھی ایرر ہو سکتی ہے. ایرر ڈیو ٹو، جو آپ کے پاس میجرنگ ڈیو ٹو میجرنگ انسٹرومنٹ، جو انسٹرومنٹ استعمال کیا اس کے اندر ایرر موجود ہو. آپ میجرنگ انسٹرومنٹ کے اندر ایرر 0 ایرر کہلاتی ہے، یاد رکھیے گا. تو ڈیو ٹو میجرنگ انسٹرومنٹ کی وجہ سے جو ایرر ہو گئے اسے کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر. کیا کہتے ہیں اسے؟ بولیے. سسٹمیٹک. سسٹم ہی خراب ہے. جس طرح کہتے نہیں لوگ کہ ہمارے ملک کا تو سسٹم ہی خراب ہے. اس ڈیٹ کے لیے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے. ڈیو ٹو میجرنگ انسٹرومنٹ. میجرنگ انسٹرومنٹ کی وجہ سے جو ایرر ہو جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ سسٹمیٹک ایرر بولتے ہیں. اس کو 0 ایرر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو ایرر ہوتی ہے میجرنگ انسٹرومنٹ میں، اب یہ لیب میں جب آپ جائیں گے، جب آپ کو دیا جائے گا یہ اس ٹائپ کی کوئی میجرنگ انسٹرومنٹ دیا جائے گا، اسکرو گیج ہو گیا یا ورنیئر کیلیپر ہو گیا، تو اس میں 2 طرح کے اسکیل ہوتے ہیں. مین اسکیل ہوتا ہے، ایک ورنیئر اسکیل ہوتا ہے یا سرکولر اسکیل ہوتا ہے. تو پریکٹیکل پرفارم کرنے سے پہلے ورنیئر کا 0 اور مین اسکیل کے 0 کو کونسائڈ کیا جاتا ہے تاکہ 0 ایرر نہ ہو. اگر یہ لائنیں کونسائڈ نہ کریں، لیفٹ یا رائٹ پہ چلی جائیں تو کہتے ہیں کہ ایرر آ گیا، 0 ایرر آ گیا. پازیٹیو بھی کہلاتا ہے، نگیٹو بھی 0 ایرر کہلاتا ہے. جب آپ جائیں گے لیب میں اس وقت یہ ٹیچر آپ کو صحیح طرح گائڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ ہوتا ہے. 2 طرح کے ایرر ہوتے ہیں، پازیٹیو 0 ایرر اور نگیٹو 0 ایرر. وہ آگے پیچھے مین اسکیل سے ورنیئر کی لائن آگے پیچھے ہو جاتی ہے. از ڈیٹ کلیئر؟
تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا کام نہیں ہوتا ہے, اسکرو ٹائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, وہ دوبارہ جو ہے وہ ورنیئر کی لائن اور مین اسکیل کی لائن مل جاتی ہے اور زیرو ایرر ختم ہو جاتا ہے. تو میجنگ انسٹرومنٹ کے اندر جو ایرر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ریڈنگ صحیح نہیں آتی, ایکچوئل ریڈنگ سے میچ نہیں کرتی, تو اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر. اچھا, ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ ایکسپیریمنٹر اور سسٹمیٹک ایرر ہو سکتا ہے دونوں مل کر ہوں, دونوں کی وجہ سے بھی ایرر ہو سکتا ہے کہ پرسن سے بھی غلطی ہو گئی اور سسٹمیٹک ایرر ہو گئی, میجنگ انسٹرومنٹ کی وجہ سے بھی ہو گئی. اچھا, تیسری اور آخری بات, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکل پرفارم کرنے والے ایکسپیریمنٹر نے بالکل صحیح پریکٹیکل پرفارم کیا, کوئی غلطی نہیں کی, جو انسٹرومنٹ دیا گیا تھا میجنگ انسٹرومنٹ اس میں بھی کوئی زیرو ایرر موجود نہیں تھا, اس میں بھی کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی پاسبلٹی ہے کہ ایرر پروڈیوس ہو جائے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تیسری پاسبلٹی کیا ہے. یس, تیسری پاسبلٹی ہے ایکسٹرنل کنڈیشن, جو بیرونی حالات ہیں ان کا پریکٹیکل پہ کیا اثر ہے, اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل کنڈیشن. تو ایکسٹرنل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ایرر پروڈیوس ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک پریکٹیکل پرفارم ہوتا ہے, رزلٹ دیتا ہے بالکل صحیح 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر, 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو روم ٹمپریچر ہے, لیکن سخت گرمیوں کے دن ہے اور 45 ڈگری سینٹی گریڈ فرض کر لیں ٹمپریچر ہے. تو اس ہائی ٹمپریچر کے اندر وہ جب وہی پریکٹیکل پرفارم کیا جائے گا تو کبھی بھی اس کی ریڈنگ آبزروڈ ویلیو, آبزروڈ ریڈنگ ایکچوئل ریڈنگ کے ساتھ میچ نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے لیے جو کلائمیٹ کنڈیشن ہے وہ کتنی تھی, 25 ڈگری سینٹی گریڈ تھی. تو یہ جو کلائمیٹ کنڈیشن ہے یا یہ جو ایکسٹرنل کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے بھی ایرر آ جاتا ہے. یہ جو ایکسٹرنل کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے جو ایرر پروڈیوس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رینڈم ایرر. کیا کہا جاتا ہے؟ تو تیسرے نمبر پر ایکسٹرنل کنڈیشن کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسٹرنل کنڈیشن, جو بیرونی حالات ہیں ان کا پریکٹیکل پرفارمنس پہ جو اثر ہے اس کی وجہ سے بھی ایرر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں رینڈم ایرر. کیا کہا جاتا ہے؟ رینڈم ایرر. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹر کے کنٹرول سے بیونڈ ہوتا ہے, یعنی ایکسپیریمنٹر آپ پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, یہ تو ایک نیچر میں ٹمپریچر اتنا زیادہ رائز کر دیا, گرمیوں کے دن آ گئے, سردیوں کے دن آ گئے, تو ایک عام انسان کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ کلائمیٹ کو کنٹرول کر سکیں, سوائے خاص قسم کے حالات خود پیدا کر لیں, یعنی سردیاں ہوں تو پھر آپ ہیٹر جلا لیں اور گرمیاں ہوں تو پھر آپ ایئر کنڈیشن آن کر لیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس طرح سے بھی اس ایرر کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن ہر لیب میں ایئر کنڈیشن یا ہیٹر موجود نہیں ہوتا. اوکے, تو یہ ایکسٹرنل کنڈیشن کی وجہ سے جو ایرر آ جائے اس کو کیا بولا جائے گا؟ رینڈم ایرر. یا ایک پریکٹیکل آپ کریں گے پرنسپل آف مومنٹ والا, جس میں کہتے ہیں کہ اینٹی کلوک وائز مومنٹ از اکول ٹو کلوک وائز مومنٹ, دونوں برابر ہوتے ہیں. لیکن جب یہ پریکٹیکل پرفارم کیا جاتا ہے ترازو کی طرح, یہ بیلنس کی طرح, تو اس کے لیے پھر ہوا نہیں ہونی چاہیے, یعنی پنکھے بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے پنکھا آن کیا ہوا ہے, سوئچ آن ہے فین, اور نیچے آپ نے اس کو جو ہے رکھا ہوا ہے راڈ کو, اس میں ویٹ لٹکائے ہوئے ہیں پرنسپل آف مومنٹ کو پروف کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے ہوا کی جو فورس ہے اس کو ڈس بیلنس کر دے گی. تو یہ ایکسٹرنل کنڈیشن ہو گئی, تو یہ آپ کے کنٹرول میں, آپ سوئچ آف کر دیجئے. تو بعض ایکسٹرنل کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, لیکن اکثر ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں بھی ہوتی, تو اس کی وجہ سے بھی ایرر آ جاتا ہے. اب یہ 3 ٹائپ کے ایرر ہو گئے. اب ان تینوں ٹائپ کے ایررز کی وجہ سے اصل ریڈنگ کے ساتھ, ایکچوئل ریڈنگ کے ساتھ میجرنگ ریڈنگ جو ہے آپ کی, آبزروڈ ریڈنگ جو ہے وہ میچ نہیں کرتی, ایکسپیریمنٹل ریڈنگ میچ نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ ایرر پروڈیوس ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کی سمجھ میں گفتگو آ گئی ہوگی. اب اس کے ہم نوٹس یہاں میں ویڈیو کو اسٹل کر کے اس کے نوٹس یہاں پہ لکھ رہا ہوں. تمام اسٹوڈنٹس کاپی پینسل نکالیں, اس گفتگو کو بھی سمجھیں جو کہی گئی ہے, اور جو اب نوٹس لکھے جا رہے ہیں اس کو بھی سمجھیں. یہ نہیں ہو کہ آپ صرف نوٹس لکھ لیں اور باقی جو بات چیت کی ہے سمجھانے والی جو کریم ہے, جو کریم گفتگو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اس سے پھر آپ ہی کا لاس ہوگا. تو اب آپ اس کے نوٹس لکھ لیں. دیکھیں نوٹس آپ کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں. ڈیفائن ایرر, تمام طلباء اسے اسٹل کر کے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اس کو سمجھ لیں. ڈیفائن ایرر, رائٹ ٹائپس آف ایرر, اس طرح کوشچن ایگزام میں آتا ہے. ایرر کسے کہتے ہیں؟ ڈفرینس بٹوین دا ایکچوئل ریڈنگ اینڈ میجرڈ ریڈنگ. جو ویلیو ایکسپیریمنٹر نے میجر کی لیب میں اور جو اس کی ایکچوئل ریڈنگ ہے اس میں درمیان اگر ڈفرینس آ جائے تو اس کو ایرر بولا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے تفصیل میں گفتگو کی کلاس کے آغاز میں. دے آر 3 ٹائپس آف ایررس, پرسنل ایرر, سسٹمیٹک ایرر اور رینڈم ایرر. 3 ٹائپس کی ایرر ہو گئے. پرسنل ایرر کسے کہتے ہیں؟ دس ایرر از ڈیو ٹو دا ایکسپیریمنٹر. یہ پریکٹیکل پرفارم کرنے والے پرسن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹس کی وجہ سے. اس کو پرسنل ایرر بولتے ہیں. اور دس ایرر کین بی ریمووڈ,
बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट केयरफुली। बस यही है कि एक्सपेरिमेंट को केयरफुली करें, टीचर ने जो हिदायत दी हैं उसके मुताबिक करें। इज़ डेट क्लियर? उसके मुताबिक अगर करेंगे तो बिल्कुल सही प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा, तो स्टूडेंट की वजह से या परफॉर्मर की वजह से एक्सपेरिमेंट में एरर नहीं आएगा। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं? दिस एरर इज़ ड्यू टू द फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई जो है एरर है, उस एरर को कहते हैं ज़ीरो एरर। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, जब आप लैब में जाएंगे, क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट जब आप फिज़िक्स लैब में जाएंगे तो वहाँ पे जब आपके पास स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर होगा तो वहाँ टीचर बताएंगे कि किस तरह से इनकी जो मेन स्केल की का ज़ीरो है, ज़ीरो लाइन है, और वर्नियर का जो ज़ीरो लाइन है उसको किस तरह एक लाइन में लाया जाता है। अगर वो एक लाइन में नहीं हो तो उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एरर बोलते हैं। इसी का नाम सिस्टमेटिक एरर है और इसी को ज़ीरो एरर बोला जाता है, याद रहे। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होती है इसी का दूसरा नाम क्या है? ज़ीरो एरर, जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो दिस एरर कैन बी रिमूव्ड, इसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। अब ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया सेटिंग का, समझने वाले समझ जाएंगे। सेटिंग से मुराद ये है, वही जो अभी जिक्र किया, कि ज़ीरो एरर को मिनिमाइज़ कर दें, यानी वर्नियर का जो ज़ीरो है या सर्कुलर रीडिंग का ज़ीरो वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो एरर आपने रिमूव कर दिया है, मिनिमाइज़ कर दिया। फिर तीसरे नंबर पर रैंडम एरर है, और दिस एरर इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन। ये एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से होती है और सम टाइम बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर के हाथ में नहीं होती। इस एरर को कैसे रिमूव किया जाएगा? तो इस एरर को रिमूव करने का तरीका ये है कि एक्सपेरिमेंट को ख़ास हालात में किए जाएँ जब एक्सटर्नल कंडीशन प्रैक्टिकल को इफ़ेक्ट ना करें, मुतासिर ना करें, उस वक्त किया जाए। इस डेट क्लियर? तेज़ हवा चल रही है उसमें प्रैक्टिकल ना करें। हाई टेम्परेचर है, आपको कम टेम्परेचर में प्रैक्टिकल की सही रीडिंग लानी है तो हाई टेम्परेचर पे ना करें। इस डेट क्लियर? तो ये है इसको तरीका मिनिमाइज़ करने का। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, इसको तमाम तलबा नोट कर लें। अच्छा, जब मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ भाई, तो ये चैनल तो दुनिया भर में देखा जा रहा होगा, कहीं कोई भी क्लिक करेगा, यूट्यूब तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ही है। तो ये इंस्ट्रक्शन में ख़ास तौर से अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, स्कूल के स्टूडेंट्स को, कि उनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये ख़ास हिदायत उनके लिए होती हैं। बीच में मैं कुछ बोल देता हूँ, अगर ख़ास किस्म की हिदायत दे देता हूँ तो ये स्पेशली उनके लिए है। इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा, ओके? हाँ, तो इसको कोई पर्सनली ना लेके आपको किसी ने कुछ कह दिया, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ अपने ही स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी खैरियत भी लेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे सही तरह से। इस डेट के लिए ओके, खुदा हाफिज़।